زندگی میں آنے والی مشکلات کا حل ہم دنیا میں ہر چیز میں ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مشکل کشا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے آگے ہی آپ نے اپنی مشکلیں بیان کرنی ہیں، اور بے شک وہی سب سے بہترین راستہ نکالتا ہے اور ہماری مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دیتا ہے اور راحتیں دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آلریڈی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کر چکی ہوں، جس میں نے آپ کو استغفار کی فضیلت، اس کے علاوہ استغفار کرنے کا طریقہ، یہ سب کچھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بتایا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں پھر سے آپ لوگوں کی فرمائش پر اور آپ لوگوں کے پرزور اصرار پر میں پھر سے استغفار کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی۔ کتنا استغفار پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، اور کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں استغفار پڑھ کے تبدیل ہوئی۔ میری اپنی زندگی میں بہت سکون آیا، میری اپنی زندگی میں بہت سی پریشانیاں حل ہوئی، میں نے اپنی زندگی میں ڈپریشن کو مات دی صرف استغفار کی وجہ سے۔ کس طرح سے اس حوالے سے بات کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل سے دیکھا، اس حوالے سے بھی بات کروں گی کس طرح سے ایک ٹوٹتے ہوئے گھر کو استغفار کی فضیلت سے ہی بچایا گیا۔ تو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ موسم بہت اچھا تھا، یہ 2 دن پہلے کا کلپ تھا، اور اسلام آباد کی یہ والی سڑک مجھے ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی ہے۔ دونوں طرف درخت ہیں اور بیچ میں سے جناب گاڑی گزری ہوتی ہے، بہت ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ یقین کیجئے جب آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے نا، تو آپ کو آس پاس ہر جگہ سکون ہی سکون نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ اپنے دل کا سکون مانگیں، جب بھی دعا کریں دعاؤں میں اللہ سے سکون ضرور مانگیں کہ اللہ پاک میری زندگی کو پرسکون رکھے، مجھے کسی طرف سے بھی کوئی پریشانیاں، کوئی غم، کوئی مشکلات نہ دے، اور ہم سب کی زندگی کو پرسکون بنائے۔ آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں جی، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں باقاعدہ سے، اور استغفار کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ اچھا، مجھے نا انسٹاگرام پہ آپ لوگوں کے بہت سے ڈی ایمز آتے ہیں جس میں لوگ اپنے پرابلمز، اپنی پریشانیاں مجھ سے شیئر کرتے ہیں، اور میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے میں ان کو کچھ بھی اچھا گائیڈ کر سکتی ہوں تو اچھا گائیڈ ضرور کروں، اور میں کرتی ہوں۔ میں نے اپنے اس چینل پہ آلریڈی 2 ویڈیوز استغفار کے متعلق شیئر کی، اور مجھے ریسنٹلی ایک میری بہن ہے، ان کا ڈی ایم آیا، ان کا مطلب مجھے انسٹاگرام پہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ استغفار کی وجہ سے کس طرح سے ان کا گھر ٹوٹتے ہوئے بچا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل یہ بات جو ہے نا، یا میری سٹوری یہ شیئر کیجئے اپنے سبسکرائبر سے، تاکہ اور لوگ جو اس بات کو سنیں اور جو آپ کی ویڈیو دیکھیں انہیں بھی فائدہ ہو۔ تو یہ ان کی اجازت سے ہی میں شیئر کر رہی ہوں، ادروائز لوگوں کی پرسنل ایشوز میں بالکل شیئر نہیں کرتی۔ جو لوگ مجھے پرسنل ایشوز اپنے بتاتے ہیں اور یا مجھ سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ بالکل راز میں رہتے ہیں، میں بالکل وہ بات نہیں کرتی آگے۔ تو بہرحال یہ ان کی اجازت سے ہے تو اس لیے میں شیئر کر رہی ہوں۔ تو کہنے لگی کہ شادی کو ان کے تقریباً ہو چکے تھے، آئی تھنک 10 سے 12 سال انہوں نے بتایا، کچھ اس طرح ہو گئے تھے، اور بچے تھے ان کے ماشاءاللہ، لیکن ہسبینڈ کا ان کے ساتھ رویہ بہت برا تھا، بہت خراب تھا، اور مطلب ایون آپ سمجھ لیں کہ فزیکل ابیوز تک جو ہے وہ پرابلم تھی۔ لیکن وہ کہتی ہیں کیونکہ میرا میکا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، بھائی نہیں تھے، والد صاحب جو ہیں وہ بوڑھے تھے، ظاہر ہے ایسی سچویشن میں اگر صرف بہنیں ہوتی ہیں تو وہ خود بھی، خواتین یا لڑکیاں جو بھی ہیں، وہ خود بھی ماں باپ پہ برڈن نہیں بننا چاہ رہی ہوتی کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا ڈیسیجن لیں جس کی وجہ سے گھر والوں کے لیے بھی آگے پریشانی ہو، یا وہ اکیلے بچوں کے ساتھ سروائیو نہیں کر پائیں گی۔ تو بہرحال وہ کہتی ہیں میں ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں تقریباً 12 سال سے تھی، اور ان لاز بھی مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرتے تھے، اور ہسبینڈ کے مطلب ان میں تمام برائیاں جو کچھ ہو سکتی ہیں وہ ان میں تھیں۔ تو کہنے لگیں کہ اب جو ہے کیونکہ بچے بڑے ہو رہے تھے تو اب انہوں نے بچوں کے سامنے بھی مجھے مارنا پیٹنا یا گالم گلوچ جو بھی ہے وہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو میں نے بس یہ بات سوچ لی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اب مجھے کوئی نہ کوئی اس بارے میں ڈیسیژن لینا پڑے گا۔ تو کہنے لگیں مطلب بات اس حد تک جا چکی تھی کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ اب چاہے مجھے فاقے کرنے پڑیں لیکن میں اپنے بچوں کو لے کے گھر سے چلی جاؤں۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگیں کہ میں نے ویڈیوز بہت سی میرے سامنے اس طرح سے استغفار کی آ جاتی تھیں کہ آپ استغفار کیجئے، آپ کی زندگی کی پریشانیاں، مشکلات ختم ہوں گی۔ تو کہنے لگیں ایک تو یہ تھا کہ نمازیں میری نہیں ہوتی تھیں اتنی ریگولر، ہوتا ہے ہم سب لوگ میں مطلب کوشش ہمیں پوری کرنی چاہیے لیکن ہو جاتا ہے بعض دفعہ اوپر نیچے۔ تو کہنے لگیں کہ نمازیں بھی ریگولر نہیں تھیں، تو پھر کہتی مجھے استغفار کا میرے سامنے سے اس طرح سے ویڈیو گزری، کہنے لگی پھر میں نے آپ کی ویڈیو ایک ڈیٹیل دیکھی تو میں نے سوچا کہ چلو یہ کر کے ٹرائی کرتے ہیں۔ تو کہنے لگی پہلی بار میں نے جب پڑھا تو بس میں نے یہ سوچ کے پڑھا تھا، میرا ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں اس سے جو ہے نا میرے مشکلات، کہنے لگی میں نے سوچا تھا کہ میری پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، پتہ نہیں اس سے حل ہوتی ہیں۔ ہم ہوتا ہے نا کوئی نئی چیز شروع کرتے ہیں تو ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے میرا فائدہ ہوگا یا نہیں، چلو کوشش کر لیتے ہیں۔ تو کہنے لگی میں نے بھی یہی سوچ کے کوشش کی کہ چلو یہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، شاید مجھے کوئی اس سے بہتر راستہ نکل آئے میرے لیے۔ تو خیر وہ کہنے لگیں کہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے 2 دن تو پڑھا، تیسرے دن کہنے لگی میرا خود بخود دل کیا پڑھنے کا، اور آپ یقین کیجئے کہ وہ کہنے لگی میری نماز جو ہے نا وہ ریگولر ہونا شروع ہوئی۔ تو جب وہ نماز ریگولر ہونا شروع ہوئی تو کہنے لگی میں نے ہر نماز کے بعد
پڑھنا شروع کر دیا جس طرح سے میں نے گائیڈ کیا تھا. میں آگے چل کے پھر دوبارہ سے رپیٹ کر دیتی ہوں. تو کہنے لگی میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. تو کہتی ہیں کہ آپ یقین کیجئے میری وہ عادت بن گئی اور تقریباً میں نے سٹارٹ کیا تھا 2000 سے اور 5000 بار تک میں لے گئی اس کو. تو کہتی ہیں کہ صرف ایک ہفتہ گزرا اور ایک ہفتے میں میں نے اپنے ہسبینڈ میں واضح تبدیلی محسوس کی. اور اس کے بعد کہنے لگی انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہتی ہیں باقاعدہ انہوں نے رو کے مجھ سے معافی مانگی کہ میں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور اب چونکہ میری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں کہ بیٹیاں تھیں ان کی 2 اور بیٹا تھا. تو کہنے لگی انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو مجھے خود اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اتنا ٹائم تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی. خدا نہ کرے اسی طرح سے اگر میری بچیوں کے ساتھ ہو تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. تو کہنے لگی آپ یقین کریں کہ وہ دن اور آج کا دن میں نے اپنے ہسبینڈ میں مطلب 180 ڈگری کا ٹرن دیکھا ہے کہ ایک بندہ جو کہ مشرق تھا وہ مغرب ہو گیا, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بندہ جو رات کے اندھیروں میں تھا وہ صبح کی روشنی میں آ گیا. تو کہنے لگی میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا اور میں اب خود سب کو یہ بات بتاتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں تو آپ استغفار کا سہارا لیجئے, اللہ سے رجوع کیجئے, اللہ سے لو لگائیں اور اللہ سے ہی مدد مانگیں. تو جناب یہ مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بے شک اس کو شیئر کر دیجئے لوگوں کے ساتھ, آپ جو بھی آپ کے ویورز ہیں, تاکہ کوئی اور بھی سنے تو اس کو بھی فائدہ ہو. تو بات یہ ہے کہ جتنا بھی بڑے سے بڑی پریشانیوں آپ کی, کوئی ڈپریشن ہے, کوئی مالی مسائل ہیں, اولاد کا مسئلہ ہے, اسپیشلی استغفار کے بارے میں یہ ہے کہ استغفار سے آپ کے مالی مشکلات بہت جلدی حل ہوں گی. کوئی قرضہ ہے آپ کے اوپر وہ اتر جائے گا. اولاد کی نعمت سے جو لوگ محروم ہیں وہ ضرور پڑھیں, اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا. پھر میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا اور سنا ہے جنہیں بیٹے کی خواہش تھی, ہوتی ہے نا. اب ہم لوگ بے شک یہ کہتے ہیں کہ جی بیٹیاں بیٹے برابر ہیں, جو بھی ہے, یا کوئی فرق نہیں ہے. بالکل کوئی فرق نہیں ہے میری اپنی نظر میں. لیکن بہرحال دیکھیں ہر انسان کو جس کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کو اس کی جستجو, اس کی آرزو ہوتی ہے. تو جو بیٹے کی خواہش مند ہے کثرت سے استغفار کیجئے, اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. تو جس چیز کی کمی آپ کو لگتا ہے زندگی میں ہے, استغفار کیجئے, اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا. اور اگر سب سے بڑی چیز آج کل جو ہے نا ڈپریشن, جو کہ ہر دوسرے بندے میں نظر آ رہا ہے, ڈپریشن جن لوگوں کو ہے وہ تو استغفار کو اپنا معمول بنا لیں. یقین کیجئے ان کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا نا کہ ڈپریشن نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. اور یہ میرا اپنا آزمودہ ہے الحمدللہ. میں جو کچھ سوچ رہی ہوتی ہوں, جو کچھ میں چاہ رہی ہوتی ہوں وہ میرا اللہ ضرور کر دیتا ہے. اور استغفار میری زندگی میں اس وقت میرا معمول ہے. مطلب کہ کوئی بھی دن ہو, کوئی ایسا دیکھیں, اور اس کے پڑھنے کا تو یہ نا کہ اگر آپ بے وضو بھی ہیں آپ کسی بھی ٹائم چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں, کیونکہ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں. ہمیں اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے, کیا پتہ وہ کس دن ہمارے استغفار کو قبول کر لے اور ہمیں معاف فرما دے. اچھا اب چلتے ہیں اس کے طریقہ کار کی طرف کہ پڑھنا کس طرح سے. میں دوبارہ سے بتا رہی ہوں, آلریڈی میں شیئر کر چکی ہوں, لیکن پھر سے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دیتی ہوں. اچھا سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے کتنا استغفار ڈیلی پڑھنا ہے اور کتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لائک آپ 1000 بار پڑھ سکتی ہیں, 2000, 3000, 5000, 7000, 11, جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیجئے. لائک ہم اگزامپل لے لیتے ہیں 5000 کی, تو اب آپ 5 نمازوں کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 1000 بار پڑھنا ہے. پڑھنا کس طرح سے, اول و آخر 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور بیچ میں آپ 1000 بار اس کو پڑھ لیجئے. مطلب یہ میں نے جیسے آپ کو 5000 کی ڈویژن بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ کا درود ابراہیمی بھی اچھا خاصا آپ کا پڑھا جائے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, اور ساتھ ساتھ آپ کا استغفار بھی 5000 بار کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا ایک تو یہ طریقہ ہے. سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ آپ لاتعداد کھلا پڑھیں. جب آپ کو عادت ہو جائے گی نا ایک بار پڑھنے کی, پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ ہر وقت آپ کی زبان سے استغفار نکل رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا بالکل ہوتا ہے, لاشعوری طور پہ بھی نا آپ استغفار کرتے رہتے ہیں. تو وہ لاتعداد تو اللہ پاک کے پاس ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. جب آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ فری ہیں, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی غلط بات کی طرف جائیں, کسی غلط سوچ کی طرف جائیں, کسی کی برائی, کسی کی غیبت کریں, آپ بیٹھ کے استغفار کر لیجئے. پھر ایک اور چیز, جیسے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری طرح ٹریول کرتے ہیں, کہ میں بہت زیادہ ٹریول کرتی ہوں, میرا فریکوینٹلی آنا جانا ہے پنڈی سے گجرانوالا اور دوسرے سٹیز میں بھی. تو اس کے لیے بھی نا میں نے ایک جو یہ تسبیح کاؤنٹر ہوتا ہے نا, وہ میں نے گاڑی میں ایک رکھا ہوا ہے پرماننٹ. ایک میں نے اپنے آپ کو میں بتاؤں آسان طریقہ کیا ہوتا ہے, آپ نا یہ کاؤنٹر جو ہیں یہ رکھ لیں. ایک میں نے اپنے بیڈ روم میں رکھا ہوا ہے, ایک میرے ہینڈ بیگ میں ہوتا ہے, اور ایک گاڑی میں ہوتا ہے. تو گاڑی میں جب بھی بیٹھتی ہوں, میں نے کہیں ٹریول کرنا ہو, دور نہ بھی جانا ہو, ایون اگر میں نے گھر سے بازار تک بھی جانا ہے نا, مارکیٹ تک بھی, تو تب بھی میری کوشش ہوتی ہے, کاؤنٹر میرے سامنے ہوتا ہے, میں نے نکالا اور میں نے سٹارٹ کر دیا. تو جتنا میں پڑھ سکتی ہوں میں اتنا پڑھ لیتی ہوں. اچھا کاؤنٹر رکھنے کا کیا مطلب, دیکھیں اللہ کے پاس تو گنتی نہیں جاری ہوتی, اللہ کے پاس تو نیت جاری ہوتی ہے.
لوگ یہ بھی کہیں گے، لیکن کاؤنٹر رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مجھے نا یاد رہتا ہے کہ میں نے یہ چیز پڑھنی ہے اس پہ، تو بس وہ میں نے کاؤنٹر اس لیے رکھا ہوتا ہے۔ ادروائز ظاہر ہے ہم لوگ ادھر ادھر دنیا کی رنگینیوں میں بھول جاتے ہیں چیزیں، تو بس وہ میں کاؤنٹر اٹھاتی ہوں جناب اور میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ تو جتنا بھی میں پڑھ لیتی ہوں ساتھ ہی میں اس کو جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہوں کہ اللہ پاک یہ میں نے پڑھ لیا، تو اس کے رحمتیں، اس کے کرم، اس کا جو بھی ہے وہ آپ عطا فرما دیں۔ تو یہ چیزیں جناب آسان سا طریقہ کار ہے، اس کو آپ اپلائی کریں اور یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی، بہت بہت زیادہ۔ اور ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھیں۔ اور پھر ایک بات جو میں ہمیشہ استغفار کے بارے میں جب ویڈیو بناتی ہوں میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے استغفار شروع کر دی نا تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بلیسڈ ہیں، یہ آپ پہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی۔ ادروائز ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، ہم لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جانے انجانے چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ استغفار کی طرف آ گئے تو اسے اللہ کا اپنے پہ کرم سمجھیں، اللہ کا انعام سمجھیں کہ اس نے آپ کو توفیق دے دی استغفار کی، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے۔ تو اس پہ شکر ادا کیجئے اللہ کا، اور اپنے ارد گرد جو بھی آپ کے پاس نعمتیں ہیں اس پہ بھی اپنے اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو سب کچھ عطا کیا۔ اس سب کے باوجود کہ ہم اتنے گناہ گار لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت ہم پہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک ہمارے گناہوں پہ جائے تو شاید ہمیں کچھ بھی نہ ملے، پھر تو نعوذ باللہ ہم تو بس بالکل آپ سمجھ لیں کہ ختم ہو جائیں، ختم، مطلب وہ ختم ہونا بھی شاید پورا نہ ہو جتنے ہم لوگ گناہ گار ہیں۔ سو اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور استغفار کثرت سے کیجیے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی بھی اگر خدا نخواستہ دکھ پریشانیاں مسائل ہیں، جو کہ ظاہر ہے ہر دنیا میں ہیں تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن اللہ پاک آپ کو دلی سکون عطا کرے گا اور آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ کو راستے دکھانا شروع کر دے گا، آپ کو ہر مشکل میں سے گزرنے کا، نکلنے کا راستہ ملتا جائے گا، اور اللہ پاک آپ کے لیے خود بخود راستے بنائے گا، آپ کے لیے نئے نئے راستے کھولے گا، اور آپ کے لیے غیب سے وہاں سے آپ کے لیے مدد ہوگی، وہاں سے آپ کے لیے راستے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے لیے یہاں سے بھی اللہ پاک ہی نعمتیں دے سکتا ہے۔ تو جناب اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، بہت وسیع ہیں میرے اللہ پاک کے خزانے، اس میں سے بس اللہ پاک ہمیں ذرا سا بھی عطا کر دیتا ہے تو ہم اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، لاکھ لاکھ شکر، کیونکہ ہم ناشکرے لوگ ہیں، ہم تو شاید شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ساتھ ساتھ میں نے بنائی تھی مٹن کڑاہی، اور میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، اور بڑی آسان سی ریسیپی کے ساتھ فالو کر لیجیے گا اس کو۔ اگر مٹن کڑاہی بنانی ہو تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زبردست بنی تھی، اور بڑی جھٹپٹ سی، کیونکہ مٹن کو ویسے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ سو اس کو بھی ٹرائی کیجیے گا اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا۔ اچھا جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، لیکن اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ چینل پہ نئے تو پلیز چینل سبسکرائب کر کے جائیے گا، ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے آ کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو کے بارے میں بھی، اور اگر آپ نے استغفار کو سٹارٹ کر دیا ہے تو آپ کی زندگی میں اس کے حوالے سے کیا معجزات ہوئے ہیں، کیا پازیٹیو چینج آئے، وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو چلیں جناب آج کی ویڈیو کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔